جو ججز کا معاملہ تھا اس کے اوپر کابینہ نے ایک رکنی کمیشن بنا دیا، سابق چیف جسٹس تصدق جیلانی صاحب اس کے سربراہ ہوں گے اور وہ انویسٹیگیٹ کریں گے. 60 دنوں میں اس کی رپورٹ سامنے آئے گی. کسی بھی ادارے سے وہ مدد لے سکتے ہیں اس کی انویسٹیگیشن کی. لیکن تحریک انصاف نے اس کمیشن کو جو ہے مسترد کر دیا. کیا وجہ سر؟ کاشف صاحب بہت شکریہ. ایک ایسا موضوع ہے جو ظاہری سی بات ہے کہ عدلیہ کے ساتھ جس کے ساتھ پورے پاکستان کی امیدیں وابستہ ہیں، اس کے ساتھ ایک ہاتھ ہوا یا جو بھی کچھ جس طرح سے انہوں نے شکایت کی، تو جس طریقے سے اس کو لیا جا رہا ہے اور جس طریقے سے اس طریقہ کار کو اڈاپٹ کیا جا رہا ہے، جو پرانی روایت ہے ہماری کہ پٹواری کی شکایت پٹواری سے ہی پوچھنا، یہ کون سا طریقہ ہے کہ جو طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے. آپ وہ کہتے ہیں جی جس سے بھی اداروں سے مدد لے لیں، ایک رکنی کمیٹی بنا دیجیے، ریٹائرڈ جج کے ساتھ بنا دی گئی ہے، وہ کمیشن بنائے گا. پاکستان کی تاریخ کمیشنوں سے بھری پڑی ہے. اس کا مطلب ہے کہ نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے. آپ یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ اس معاملے کی حقیقت جو ہے لوگ عوام کے سامنے آئے. آپ یہ بات کو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ پاکستان کے اوپر عدلیہ کے اوپر جو سنگین وار ہو رہے ہیں اور مستقل ہوتے رہے ہیں. یہ گورنمنٹ جو اس وقت موجود ہے، اس سے پہلے بھی یہ گورنمنٹ یہ سارے کام کرتی رہی ہے. اس درمیان کے اندر ان لوگوں کو کون جو ہے تھریٹ کر رہا ہے؟ اگر عدلیہ شکایت کر رہی ہے تو پورے ملک کے عوام کیا کریں گے؟ آج آپ مل کر ایک بات کرتے ہیں، ایک ریٹائرڈ جج کے اوپر مشتمل کمیٹی بناتے ہیں، ایک رکنی کمیشن بناتے ہیں، اور اس سے جو ہے جو اس وقت آن ڈیوٹی ججز ہیں ان کے متعلق بات ہو رہی ہے. وہ کمیشن 60 دن میں فیصلہ کرے گا. 60 دن کے اندر کیا اس ملک میں فیصلے نہیں ہوں گے؟ کوئی کیا 60 دن کے اندر جو ہے یہاں عدلیہ کسی کیس کی سماعت نہیں کرے گی؟ کیا عدلیہ کو اسٹیٹس کو دے دیا جائے گا 60 دن کے اندر؟ آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی ایکٹیو اس وقت جو اگر سپریم کورٹ کے ججز سے مشتمل کوئی کمیٹی بنائی جاتی، جو ایکٹیو جج تھے اس وقت، جو آن ڈیوٹی جج تھے، ان کی بات کی جاتی تو بات سمجھ میں آتی کہ آپ سیریس لے رہے ہیں اس معاملے کو. لیکن آپ ہمیشہ کی طرح ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں. جب آپ حکومت میں نہیں ہوتے تو آپ کو سارے معاملات نظر آتے ہیں، جیسے آپ حکومت میں آتے ہیں آپ کو سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ کب تک چلے گا؟ اس لیے تحریک انصاف نہیں مان رہی اس بات کو. آپ کی جو ہے عدلیہ کے اوپر جو پریشر ہے وہ 23 سال 27 سال سزا ایک ہفتے میں دے دی جاتی ہیں. کیسے دی جا رہی ہیں ساری سزائیں؟ عمران خان صاحب کو جو سزائیں ملی ہیں اس میں کیا انصاف کا کرائٹیریا پورا کیا گیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ کوئی پریشر ہے ان کے اوپر. تو جب وہ پریشر ایکسپوز ہونے کی بات ہوتی ہے تو آپ اس کو کمیشنوں کے پیچھے لگا دیتے ہیں. آپ جو ہے ملک کی جو ہے سلامتی کو داؤ پہ لگانے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں. آپ چیز کو سیریسلی لینے کو تیار نہیں کر رہے، سیریسلی ٹیکل نہیں کر رہے کسی معاملے کو. آپ گھمائے جا رہے ہیں، صرف دنیا کو پاکستان کو دکھا رہے ہیں کہ ساری دنیا کو دکھا رہے ہیں بس قرضہ ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے پاکستان کا. IMF سے قرضہ مل جائے گا. ساری زندگی آپ قرضہ لیتے رہے، ساری حکومتیں قرضہ لیتی نہیں پوری زندگی، تو کیا پاکستان کے مسائل حل ہو گئے؟ پاکستان کے اندر اسٹرانگ جو ہے وہ حکومت کی ضرورت ہے جو ڈیلیور کر سکے. آج شہر قائد میں جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ کو پتہ ہے یہاں پہ اس 1.5 مہینے 2 مہینے کے اندر جو ہے 50 سے زیادہ نوجوانوں کو مار دیا گیا ہے شہر کے اندر. یہاں پورا ملک جو ہے جس طرح پورا سندھ جو ہے سسٹم پہ چلایا جا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کسی یہاں گھر میں صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے. یہاں پر کوئی پرسان حال نہیں ہے. یہاں ایک سسٹم کام کر رہا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ سسٹم کو پولیس کو بھی اس سسٹم کے تحت چلایا جا رہا ہے. تو یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، اس ملک میں کس طرح کا اعتبار قائم ہوگا جب آپ کوئی بھی کام کرنے کو تیار نہیں ہوں گے؟ اگر ادارے کوئی بات کرنے کو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے انڈیپینڈنٹ ہیں، تو ان کو بھی یہ اس بات کی انڈیپینڈنسی کو قائم رکھنا چاہیے. ان کو بتانا چاہیے لوگوں کو، دنیا کو، کہ ہاں ہم بالکل الگ کھڑے ہوئے ہیں. اس کے آزادانہ منصفانہ تحقیقات سپریم کورٹ کے جو موجودہ ججز ہیں ان پر مشتمل کمیٹی بنانی چاہیے اور امیڈیٹ بنانا چاہیے. اس کو 60 دن کا ٹائم نہیں دینا چاہیے. اس کو 15 ڈیز کے ٹائپ کے 15 ڈیز کے اندر حل کرنا چاہیے اس معاملے کو. جی آپ کو پوائنٹ آ گیا. اخوانزادہ چٹان صاحب، سر ججز کے سامنے کی طرف سے ایک معاملہ سامنے آیا، اس پہ ایک ڈیلیبریشنز ہوئی. وفاقی کابینہ نے کنسنسس کے ساتھ ایک سابق چیف جسٹس ہیں تصدق جیلانی صاحب، ویل ریپیوٹیڈ آدمی ہیں، ان کی سربراہی میں ایک کمیشن بنا دیا. تحریک انصاف کا اپنا آرگومنٹ ہے، آپ نے قریشی صاحب کی گفتگو سنی. سر آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے خط لکھا سپریم کورٹ کے تمام ججوں کو کہ ہم پہ پریشر ہے، عدالت میں مداخلت ہو رہا ہے، جو کہ ہو رہا ہے، آپ کو بھی نظر آ رہا ہے، مجھے بھی آ رہا ہے، آپ سے نہیں ہو رہا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے پھانسی سے لے کر اور ابھی تک ہو رہا ہے، آپ کو بھی نظر آ رہا ہے، مجھے بھی آ رہا ہے. ججوں نے خط لکھا. اس پہ چیف جسٹس صاحب نے اکیلا ڈیسیجن نہیں لیا. انہوں نے اپنے ساتھ جو سینئر جج ہے ان کے ساتھ ڈیسیجن مشاورت نہیں کیا، فل کورٹ مشاورت کیا، فل کورٹ. اور ابھی تک اس میں سے کوئی ایک خبر بھی باہر نہیں آیا ہے کہ جو فیصلے ہوئی ہیں اس پہ کسی ایک بندے نے اختلاف کیا ہے. فیصلہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ وزیر اعظم کو بلایا جائے اور ان کو بتایا جائے
کہ آپ اس پہ اس طریقے سے کمیشن بنائے. چیف جسٹس نے وزیر اعظم کو بلایا, ان کو ہدایت کی, انہوں نے کابینہ کے ساتھ مشاورت کر کے اور فل کورٹ, سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے کہنے کے مطابق انہوں نے ایک جج جو ہے وہ تعینات کیا کمیشن کے لیے, جو 3 مہینے کے اندر اندر وہ سارا رپورٹ جو ہے وہ جمع کریں گے. تو مجھے آپ یہ بتائیں اس میں حکومت کا کیا لینا دینا ہے؟ اشرف قریشی صاحب جو اتنا گرجتے ہیں, برستے ہیں, کبھی کراچی جاتے ہیں, کبھی ادھر جاتے ہیں, ان کو پختونخوا کا نہیں پتا کہ پختونخوا میں دہشت گردی کی کیا لیول ہے. یہ چینی جو کل پرسوں جو اتنا بہت بڑا واقعہ ہوا وہ کون سی صوبے میں ہوا, لیکن حکومت پہ گرجتے اور برستے ہیں. بھائی حکومت پہ گرج برسنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ کل فل کورٹ کی ہدایت تھی. اگر آپ پی ٹی آئی سے کہیں تو پی ٹی آئی تو ایک آدمی کے علاوہ, ثاقب نثار کے علاوہ, اگر آپ ثاقب نثار کو لگائے تو پھر اس کو قابل قبول ہے. ثاقب نثار کو چھوڑ کے کسی کو بھی لگائے یہ اس کو قابل قبول نہیں ہوگا. لیکن جب سے تصدیق جیلانی صاحب کا نام آیا ہے, میں نے جتنا تجزیہ کاروں کو سنا ہے, میں نے جتنے وکلا کو سنا ہے, میں نے جتنے بارس کو سنا ہے, چاہے وہ سپریم کورٹ بار کا ہے یا وہ اسلام آباد نہیں, جیلانی صاحب پہ ماں سوائے پی ٹی آئی کی. اور پی ٹی آئی تو کسی بھی حالات میں اس کو یہ نہیں ہے کہ عدلی آزاد ہوں, اس کو یہ بھی کہیں ہے کہ اس ملک میں رول آف لا ہوں. یہ تو ہر چیز اپنی سیاست کے نظر کریں گے جس طرح کے ملک کے اکانومی کو نظر کرتے ہیں. امریکہ کو لکھتے ہیں خطوط, اسرائیل کی جو لابی ہے اس کو ایکٹیو کرتے ہیں پاکستان کے خلاف, آئی ایم ایف کو لکھتے ہیں خطوط. تو یہ تو ہر چیز پاکستان کے خلاف اور اسی ریاست کے خلاف اپنی سیاست کے نظر کریں گے. جی ٹھیک. لیکن جو فیصلہ ہوا ہے میرے خیال سے مناسب فیصلہ ہوا ہے. تصدیق جیلانی صاحب کا جو نام ہے کریڈیبل نام ہے, ابھی تک اس پہ کسی نے کوئی انگلی نہیں اٹھائی ہے, میں نے کسی طرف سے کوئی اعتراض نہیں سنا ہے. صرف ایک سائڈ سے اعتراض آ رہا ہے اور وہ اعتراض ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, اور وہ بھی حکومت سے نہیں بنتا ہے کیونکہ یہ سب کچھ فل بینچ سپریم کورٹ کی فل کورٹ کے کہنے پہ ہوا ہے. تو اگر آپ کا کوئی گلہ شکوہ ہے تو پھر سپریم کورٹ کے فل کورٹ پہ آپ کا اعتماد نہیں ہے, پھر اس سے آپ کا گلہ ہے حکومت سے نہیں بنتا ہے. جی ٹھیک, جی ٹھیک. اختیار ولی صاحب, سر میں آتا ہوں, کوئی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. اختیار ولی صاحب, سر کمیشن بن گیا لیکن قریشی صاحب کو اعتراض ہے, یعنی کہ تحریک انصاف کو اعتراض ہے. وہ کہتے ہیں حاضر سروس جو ججز ہیں ان کے اوپر کمیشن بننا چاہیے تھا. سر کیا کہیے گا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, مجھے ذرا اپنا موقف نہیں لینے دیں. یہ جو ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے پہلے یہ معاملہ کھلا تھا, شوکت عزیز صدیقی نے یہ بات اٹھائی تھی. کیا ان کو قانون کی بالادستی یاد آئی؟ انہوں نے اس پہ ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی تھی. یہ ابھی جو جج صاحبان, معزز جج صاحبان نے جو لیٹر لکھا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو, تو کیا انہوں نے اس وقت اس شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ یہ کھڑے ہوئے؟ ان کا عالم یہ تھا کہ اس کی بیٹی کی شادی تھی, ان کو دعوت دی, ایک بندہ ایک جج کے علاوہ کوئی اس کی بیٹی کی شادی میں نہیں بیٹھا. ویلڈ پوائنٹ. اور یہ معاملات پہلے سے چل رہے تھے لیکن ان کو اس وقت قانون کی بالادستی یاد نہیں تھی, بینچ اور بار کا تصدر, اس کا جو تقدس ہے وہ یاد نہیں تھا. اب بات اگر انہوں نے لیٹر لکھ دیا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ خط انہوں نے لکھا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو. سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہاں پر ججوں کی پکڑ ہوتی ہے, وہ اس طرح کی شکایت لے کر, اس کے لیے یہ ایک پراپر ادارہ نہیں ہے. بہرحال ججز تھے, انہوں نے لیٹر لکھا, سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے ان کا فل کورٹ ریفرنس ہوا, انہوں نے یہ طے کیا کہ اس میں وزیر اعظم کو آن بورڈ لیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ ایسے ایسے حالات ہیں ملک میں یا ججز کو اس طرح کی تکلیف ہے تو اس میں کیا کرنا چاہیے. وہاں سے ایک جج صاحب اور چیف جسٹس صاحب وہ, اور پھر پرائم منسٹر صاحب اور اٹارنی جنرل صاحب وہ بیٹھے, وزیر قانون صاحب بیٹھے, انہوں نے صلاح مشورہ کیا, ایک بندے کے کمیشن بنانے پر اتفاق ہوا. تصدق حسین جیلانی کے نام پہ وہ اب کمیشن بن چکا ہے. جہاں تک ان کی بات ہے پی ٹی آئی والوں کی, یہ قریشی صاحب ہوں یا کوئی بھی ہوں,